وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج درس نمبر 1491، آیت نمبر 11 سے 13، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا اور آخرت کا نقصان کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے. اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس جب اسے فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُفِتْنَةٌ، اور کوئی اگر مصیبت آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو الٹا پھر گیا. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی نقصان ہو گئی اور آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے صریح خسارہ. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتا ہے ان ہستیوں کو جو اسے نہ نفع دے سکتی ہیں، ولا ینفعہ، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑے دور کی گمراہی ہے یا گمراہی کی انتہا ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، اس کا مولا بھی بدترین ہے اور اس کا رفیق بھی بدترین ہے. سامعین کرام، 11، 12، 13 یہ 3 آیاتوں کا ایک جوڑا ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. دیکھیں، اس کے بعد جو تذکرہ ہے تو وہ مومنوں کا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات
جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو صاحب ایمان ہے اور ایک وہ جو صاحب ایمان نہیں ہے۔ اب زبان کی بات الگ ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہے وہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں بھی ہے، اور باقی جو جن کے دل میں ایمان نہیں ہے تو ان میں پھر دو گروہ ہیں، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے ہم مسلمانوں کا جو زبان سے جو کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے، اور باقی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو وہ ہے نا یعنی جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایک وہ دیکھیں ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں، مضمون مشکل نہیں ہے۔ اس وقت ہمیشہ سے دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک صاحب ایمان اور ایک وہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب دل میں ایمان کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم مسلمان، لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو زبان سے بھی اسلام کو نہیں مانتے اور دل سے بھی نہیں مانتے۔ یہ تو میں دیکھیں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور آپ میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا، اصل میں تو دیکھیں عمل ہے، وہ ایمان ہی کیا جس پر عمل نہ ہو، وہ یقین ہی کیا جو آپ کو عمل پر مجبور نہ کرے۔ سادی بات ہے، بالکل سادی بات ہے۔ دیکھیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے دل میں ہوگا یا جس بات پر آپ کا یقین ہوگا ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا۔ اور ایک بات میں اور آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے، جیسا ہمارا عمل ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا یقین ہوتا ہے، اس میں کافر و مومن کا فرق نہیں ہے۔ مومن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اب یہ مضمون جو ہے میں تھوڑا سا اس میں آپ کا وقت لوں گا تھوڑا سا۔ مومن جو ہے، اب یہ 3 آیات کو دیکھیں، مومن کا میں اس کا متضاد بیان کر رہا ہوں۔ مومن یعنی مومن کنارے پہ رہ کے نہیں ہوتا، اس کا ایک یقین ہوتا ہے۔ یہاں تو ہے نا من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی ایک سائٹ پر کرتے ہیں۔ سائٹ پر مطلب یہ ہے ان کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی بے یقینی کی کیفیت ہے، بے دلی کی کیفیت ہے اور بے مقصد ہے۔ ہمارا اس وقت جو یقین ہے، یعنی جو ہم دعوی ایمان کرتے ہیں، اصل میں تو ہم سچی اور کھری بات یہ ہے کہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں کا ایمان اور کہاں کا یقین اور کہاں کا عمل، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں بس۔ اس وقت جو ہم اعمال صالحہ بظاہر کر رہے ہیں، یہ حالات کا جبر ہے۔ کیوں کہ ہم برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس نے ہم نے بچپن سے کلمہ سے یعنی یاد کرا دیا، زبانی مطلب تو نہیں بتایا، وہ خود بھی مطلب نہیں جانتے تھے جنہوں نے یاد کرایا۔ اللہ کی صفات انہوں نے نہیں اپنائی بھی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے، یعنی جو نزدیک کے ہیں۔ تو میں مومن کی بات کر رہا تھا۔ مومن جو ہے وہ دل کے یقین سے، مستیقنم بہ قلبہ، دل سے یقین رکھتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور پھر جو بھی اسے پیش آتا ہے، تھوڑی توجہ سن، جو بھی اسے پیش آتا ہے زندگی میں، یہاں تو ہے کہ بھئی خیر آ گئی تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر پلٹ گیا۔ اس مومن کا جو ہے وہ دل سے یقین ہوتا ہے،
اس کو پتہ ہے کہ یہ مشکلات اور تکالیف میرے راستے کا زیور ہیں، یہ آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا خوف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تم خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں مومن کے ساتھ وعدے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، یا سورہ عنکبوت کا جو مضمون ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ تو دیکھیں مشکلات، آزمائش، مصیبت، حضور نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں انبیاء پر، پھر صلحاء پر، اور پھر درجہ بدرجہ تمام مومنوں پر، اور سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے، حضور نے فرمایا، اور واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے، یہاں تو ہے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یعنی یہ نتائج ہم پر پڑ گئے ہیں جو ان 3 آیات میں بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی آیت میں جو ہے دیکھیں نتائج بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں، اگر آپ ٹیکسٹ کی طرف غور کریں نا، پہلا جو ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان ہو گیا، کس کا؟ اس برائے نام مسلمان کا جو مصیبتوں میں بھول جاتا ہے۔ دیکھیں دونوں، ہم تو ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی اچھی اور بری حالت، یہ دونوں امتحان ہیں، ان دونوں میں ہم نے اللہ کو بلایا، اللہ کی یاد سے تو ہم ٹوٹل غافل ہیں، اللہ کی یاد سے تو ہم 100% غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، والدین بھی آخرت سے غافل ہیں، والدین کا بھی یقین نہیں ہے، ظاہری کچھ لفظی کلامی باتیں ہیں، آپ بچے کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیتے ہیں، اللہ اکبر، سیڑھیاں چڑھتے ہیں اللہ اکبر کہو، اترتے ہیں سبحان اللہ کہو، سلام کرو، یہ بچہ سیکھ لیتا ہے بنا سوچے سمجھے۔ آپ بھی دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ایمان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، بنا سوچے سمجھے آپ کو بھی اسلام مل گیا وراثت میں، اس کی نہ آپ نے سوچا، نہ آپ نے قدر کی، نہ یعنی موت تک جو ہے ہم ایمان سے خالی رہتے ہیں۔ یہ برائے نام اعمال کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ دیکھیں اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی بس آپ تو کام سے گئے۔ زندگی گزارنے کی نیت اگر ہماری دنیا بن گئی تو ہم تو کام سے گئے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کہہ دو کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پر پھر جم جاؤ۔ یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی بڑی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر اس پر آپ قائم رہ گئے، قائم رہو،
بس آپ کی لیے خوشخبری ہیں. پھر ہم نے تو دیکھیں رب کے معنی بھی نہیں جانتے، ایمان کے معنی بھی نہیں جانتے، اسلام کا معنی نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں معلوم. ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے. یہ ساری آیات اگر آپ پڑھیں تو ہم تو غیر، یہ جو ہے نا آیت نمبر 12، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک ھو الضلال البعید، یہ تو غیر کو پکار رہا ہے. آج کا مسلمان تو غیر کو پکار رہا ہے، اللہ کو تو یہ پکار ہی نہیں رہا، اور دور کی گمراہی میں ہے. آج سب کے سب ضلال بعید میں ہے. پھر یہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ تو ظاہر کو پکار رہا ہے، اس کا نقصان جو ہے نفع سے قریب تر ہے. اب میاں بیوی شادی کر لیتے ہیں، پیار کی شادی ہوتی ہے، اور بس جلدی دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور لڑائی بھڑائی شروع ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. تو یہ مسئلہ ذرا گہرا ہے، اس پر آپ سوچیں ضرور. دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اور اپنی شیخ کی تعلیمات سن کر آپ کو یہ تعلیمات دے رہا ہوں. اور یہ تو اب دیکھیں آپ کو تو میں نے کافی مرتبہ کہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری منزل اللہ ہے. اس وقت آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی سچے دل سے، کہ میری منزل تو اللہ ہے اور زندگی تو میں نے اللہ کے لیے خاص کی بھی ہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. اور میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کر رہا ہوں، ان کے نقش قدم پر ہوں. میں تو دین میں مکمل داخل ہو گیا ہوں، میں تو کامل اتباع رسول کر رہا ہوں. میں نے تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے. اور یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نظر میں اول ترجیح جو ہے میری آخرت ہے، میرا رب کی رضا ہے، اور میں نے رب کی رضا کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے. یہ سب باتیں آپ نہیں کہہ سکتے. تو کون سا اسلام، کون سا مسلمان آرام سے بیٹھے رہے؟ پھر تو وہ آپ ان علماء کی بات سنیں کہ بس جو آپ کو ٹافیاں دیتے رہیں کہ بس یہ چوستے رہو اور جنتی ہو تم. ایسی بات دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم پر طاری ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جبھی تو دیکھیں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، منزل آپ کی اللہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کی ہیں، عادی ہو گئے ہیں آپ. منزل آپ کی دنیا ہے، دل میں آپ کی دنیا ہے، ہاتھ میں بھی دنیا، دل میں بھی دنیا، دنیا ہی دنیا. کوئی حال ہے ہمارا؟ بس میں اس میں اور زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ بہت کافی شافی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کو آپ سوچیں. اچھا، دوسری جو 14 نمبر آیت ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ضرور داخل کرے گا. یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا صاحب ایمان لوگوں کو ان کے عمل صالح کے ساتھ. لفظی ترجمہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کہاں پہ؟ باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ ایک سادی سی بات ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جنت کمانے کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. دنیا تو ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، صرف یہاں اسباب کا پردہ ہے. اسباب استعمال کریں گے تو لکھی ہوئی تقدیر آپ کو ملے گی. یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس کو ذرا سنیں، موقع ہے کہ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہوا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کے لیے جلدی کر دیں گے. عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو.
جو دنیا کا طلبگار ہوا، یعنی خالص دنیا کا، اور کوئی چیز نہیں مانگتا وہ اللہ سے، کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. یہ تو عاجلہ کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے. تو مسئلہ بہت خراب ہے. بہرحال یہ آیت سن لیں آپ. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو عجلنا لہ فیہا، میں اس کو دے دوں گا دنیا. کیونکہ دنیا تو دیکھیں اس یعنی کائنات کی تخلیق سے حدیث کا مفہوم ہے. 50,000 سال پہلے اس یعنی لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، اور یہ سب ہمارا کھاتا لکھا گیا تھا. یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ درمیانہ ہے، اور یہ بالکل غریب ہے، یہ بہت مالدار ہے. یہ ساری تقسیم اللہ تعالیٰ حضور کے الفاظ ہیں. جفت القلم بما انت لاق. سبحان اللہ، پیارا رسول. قلم خشک ہو چکا، ایک صحابی کو کہتے ہیں قلم خشک ہو چکا ہے جو تمہیں پہنچنے والا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے پرحکمت جملے تھے کہ وہ بس ایک کلیہ بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ یعنی یہ جملہ جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص صحابی کے لیے انہوں نے فرمایا، لیکن جملہ تو جملہ ہے. کوزے میں دریا کو سمو دیا ہے حضور نے. جفت القلم بما انت لاق. یہ عقائد کا مسئلہ ہے ہمارے، کہ جو آپ کو پہنچنا ہے وہ پہنچے گا. قلم خشک ہو چکے ہیں. اب زیادہ آپ پریشانی، میں تو دیکھتا ہوں عام طور پہ لوگ دنیا کے لیے پریشان ہیں. اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے اور ہم دنیا دار ہیں. اب پریشانی اور خوشی یہ دنیا کے بارے میں ہے. یہ جو وہ پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، یہ خوش رہتا ہے. خیر ہو خوش رہتا ہے، اور خیر نہ ہو تو پھر یہ خفا ہوتا ہے. انقلب علی وجہ، انقلب علی وجہ، یہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ الٹا پھر جاتا ہے. ہم تو الٹے پھر چکے ہیں. بندگی کا تو جناب نام نشان ہی نہیں ہے. بندگی تو ہے نفس کی اور شیطان کی. یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل صحیح ٹھوس بات آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. بہرحال وہ آیت میں آپ کو پوری کر کے سنا دوں، وقت بھی ذرا کم ہے. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اس کو میں دے تو دوں گا، یہ تو دنیا کا طلبگار ہے تو اس کو میں دے دوں گا دنیا، لیکن کس کو اور کتنا یہ میرا فیصلہ ہے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. پھر اس کے لیے جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، یہ اس میں پھر داخل ہوگا، بہت جلد اس میں داخل ہوگا، ذلیل اور دھتکارا ہوا. دیکھیں جیسے کو تیسا، اس وقت معاذ اللہ ہم نے حق کو دھتکار دیا ہے. حق ہے، موجود ہے، قرآن اور سنت، اس کو ہم نے اپنے عمل سے دھتکار دیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ دھتکارے جائیں گے روز قیامت. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. یہ برائے نام مسلمانوں سے کہا جائے گا ذلیل ہو جاؤ اس میں، تم نے تو ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی. آج دیکھ لیں، بہت واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسلام کو تو ہم بھول چکے ہیں. وہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں نا کبھی کبھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے لیے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ جلد ہی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی،
آسمان کی چھت کے نیچے اس دور کی شریر ترین مخلوق، اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں سے واپس لوٹے گا، ان کی طرف واپس لوٹے گا۔ میں تو حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں سر، برا نہ جانے، یہ پیارے آقا کا یہ فرمان ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنی ڈیوٹی بھلا چکے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں دنیا کے لیے بنایا ہے۔ وہ مقام آپ کو یاد ہے؟ نو۔ یاد کرنا چاہتے ہیں؟ نو 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 نو۔ یہ تو میں آپ کو کبھی کبھی کہتا ہوں، اسلام ہم نہیں چاہتے، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ یہ ویسے ہی اسلامی نظام اور بس یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ اسلام کا طلبگار کوئی مسلمان نہیں ہے پاکستان میں، سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اس وقت مطلب میں 2021 اگست 4 تاریخ ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ خیر وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ دنیا دار کو دنیا اس کی منشا سے نہیں ملے گی، یہ تو تقسیم کے حساب سے ملتی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دی ہے ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ایک معلوم اندازے سے ہم نازل کرتے ہیں، ہر ایک کو ایک اندازے سے دیتے ہیں۔ اور یہ زیادہ رزق کی فراوانی جو ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ اگر میں ان لوگوں کا رزق فراخ کر دوں تو یہ زمین میں بغاوت تو آج بھی ہے، لیکن زیادہ بغاوت۔ دیکھیں دین اکبری کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایک مسلمان نے۔ ہندو مسلمان شادی کر رہے تھے، ہندو بیویاں تھیں اکبر بادشاہ کی۔ کون؟ مغل اعظم، مغل اعظم یہ ایک اکبر بادشاہ، اور علماء کا گروہ تھا ان کے ساتھ اس وقت۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، دین اکبری۔ تو یہ درباری علماء جو تھے وہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں۔ تو یہ تو اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں نا، اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نا، اکثر بادشاہوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کروائے۔ جب وہ تخت پہ بیٹھے ہیں نئے تو تمام تخت کے حقداروں کو قتل کروا دیا بنا کسی شرعی دلیل کے۔ یہ بھی آپ کی تاریخ ہے۔ بہرحال تاریخ آپ پڑھیں، یہ تو بڑی دکھ بری داستان ہے۔ بہرحال اس کی میں آج کی بات کر رہا ہوں، اور اب تھوڑا سا وقت کا تقاضا ہے، میں یہاں پر آپ سے اجازت لوں گا۔ اگلے درس میں تھوڑی سی مزید اس پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان صریح ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم